موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، تیرا بھی پالنے والا اور تیرے باپ دادا کا بھی پالنے والا، ان کو پانی سے نطفے سے پیدا کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، آسمان سے بارشیں برسائیں، طرح طرح کے نباتات پیدا کیے، تیرے لیے بھی تیرے باپ دادا کے لیے بھی، تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے، یہ کوئی ذات ہے جو کر رہی ہے۔ فرعون کو تو غصہ آ گیا، میں کیا کہہ رہا ہوں اور تو اپنی تقریر کیے چلے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ چاہ رہے تھے اللہ کی کبریائی کا موقع ملے، میں بیان کروں کسی طریقے سے، انٹروڈکشن ہو اللہ کا، یہ موقع فرعون بعد میں نہیں دے گا۔ تو قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا اے لوگو تمہاری طرف جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے نا وہ مجنون اور دیوانہ ہوا ہے۔ اس سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں اور جواب اپنی بولے جا رہا ہے، اپنی بات کہے جا رہا ہے، یہ دیوانہ ہے جس کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قال رب المشرقی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مشرق اور مغرب کا پالنے والا، وما بینہما، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے۔ ابھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہول سیل کے حساب سے اللہ کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو بیان نہیں کر رہے، ٹائم کم ہے نا، فرعون بولنے نہیں دے رہا، اس لیے زمین آسمان اور اس کے درمیان یہ ہول سیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ نہیں کہہ رہے سورج چاند ستارے اور انار پیدا کیا، انگور پیدا کیا، سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا اور ماں کے چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، ایک ایک چیز، بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، ابھی ہول سیل کے حساب سے بیان کرو۔ جب پیٹرول پمپ پہ رش بہت زیادہ تھا نا، ایک دفعہ مجھے یاد ہے، تو میں نے کہا 3 لیٹر، اس نے کہا لیٹر بیٹر چھوڑ، 50 100 200، مولوی صاحب یہ بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیٹر کون ناپتا پھرے گا، پھر وہ چونی اٹھنی نکالنی پڑے گی نا واپس کرنے کی، رش بہت زیادہ ہے، 100 1000 2000 10,000 50,000 کتنے کا پیٹرول ڈالنا ہے یہ بتاؤ آپ، تاکہ 50,000 اس کو کھلا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھائی ٹائم کم ہے، فرعون تو بولنے نہیں دے رہا، آج اس دربار میں پہلی مرتبہ کس کی کبریائی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ اس دربار میں آج تک دنیا کا تذکرہ ہوا ہے، ہمیشہ عیاشی کا تذکرہ ہوا ہے، سیاسی باتیں ہوئی ہیں، اللہ کا نام کبھی بھی نہیں لیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ دیکھو، لوگوں سے کہا یہ دیکھو یہ تو مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ تم عقل سے کام لے نہیں رہے ہو، بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جب یہ تیسری دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کی نا، اب فرعون کو آ گیا غصہ۔ فرعون نے کہا یہ دلائل ولائل رکھو ایک طرف، بدماشی پہ آتا ہے نا پھر آدمی۔ فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر اے موسیٰ تو نے میرے سوا کسی اور کو گاڈ سمجھا، معبود سمجھا، ٹھہرایا، لأجعلنک من المسجونین، میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اول، دیکھو کیسی ترتیب، آتے ہی نہیں معجزے دکھانا شروع کر دیے، محل میں گئے اور لاٹھی کو سانپ بنا دیا، ایسے نہیں، ہر چیز کا ایک ٹائم۔ آج جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں نا، میرے اور آپ جیسے، اکثر میں حکمت نہیں ہوتی کہ کون سی بات کس وقت کہنی ہے، کون سی بات کا ٹائم کب آئے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اے فرعون تو مجھے جیل میں ڈالے گا اگرچہ میں اپنے دعوے پر واضح دلیل لے آؤں پھر بھی؟ فوراً فرعون نے کہا فاتی بہ ان کنت من الصادقین، لے آ بھائی اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، اللہ کو پتا تھا کہ یہ سب جادو وادو کہے گا بھی، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، واضح اشدہا بن گئی وہ لاٹھی، اور وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ہاتھ گریبان میں ڈال کے باہر نکالا، سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، فرعون کو تھوڑا نا سانس آیا، تسلی، اچھا یہ ہے، اچھا اب سمجھا جادو وادو کے کچھ کرتب ہیں جو دکھا کے ہم سے ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ ایکچولی یہ تھا اصل میں، اس سے پہلے یہ بالکل آج کل جیسے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، فرعون نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بسوں میں چڑھتے ہیں، نماز کے فضائل، روزے کے فضائل دیکھیں، سفر میں نماز کا خیال، اس کے بعد اپنا منجن نکال کے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کہ یہ گلے کو صاف کرتی ہے، 5 روپے کی ٹافی ہے۔ اسی طرح ناموس رسالت، ناموس رسالت کے بعد
چھو، حالانکہ ناموس رسالت میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. تو منجن دین کا بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ جو اللہ کی باتیں اور رب السماوات، اصل میں یہ اصل تو جادوگر ہیں. اب پتہ چلا لاٹھی کو سانپ بنانا کس کا کام ہے بھائی؟ جادو کا. تو یہ جادو وادو دکھانا چاہتے ہیں، مذہب کا لیبل لگایا ہے، مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، اصل میں جادو ہے، اور جادو کے زور سے ہمیں ہماری حکومت سے نکالا جا رہا ہے. منورٹی میں ہو کے چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کی بنے. تو یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو فوراً کہنے لگا للملأ حولہ، درباریوں سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا جانا ہوا جادوگر ہے، چھوٹا موٹا جادوگر نہیں ہے. اس لیے کہ جادوگروں کو تو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، اس نے ادھر ہی جادو دکھا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے اپنے جادو کے طاقت سے تم سے مصر کی حکومت چھین لے. فماذا تأمرون، بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے اس بارے میں. یہ بھی لیڈر کی ایک وہ ہوتی ہے کہ قوم کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ فرعون کو ڈر تھا یہ میرے ہاتھ سے کھسکنے والے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ شریک کرو مشوروں میں. تو بتاؤ بھائی، سب کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے، ہم سب کی حکومت ہمارے ہاتھ سے جائے گی. یہ وزیر ہے، یہ گورنر ہے، یہ ناظم ہے علاقے کا، صدر کی بات پتہ نہیں کوئی زبان پہ آنے لگتی ہے. خیر، تو فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاه وابعث في المدائن حاشرین. انہوں نے کہا بھائی اس کو اور اس کے بھائی، وہاں ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ تھے نا. اچھا، بول سب ہارون علیہ السلام رہے تھے، لیکن نسبت اس بول کی قرآن موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتا ہے. یہ ساری تقریر کون رہا تھا؟ ہارون علیہ السلام. لیکن اللہ کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ وہ ایک ان کا آلہ تھے. پیغام موسیٰ کا تھا، زبان کس کی تھی؟ ہارون کی. تو اس لیے کبھی رشتہ لینے کے لیے بھیجا کرو نا، اگر آپ کو بولنے نہیں آتا تو کسی بندے کو اپنے ساتھ بھیجا کرو. بعض دفعہ آپ وہ باتیں کر کے آ جاتے ہو، جیسے ہمارے ایک دوست رشتہ لینے کے لیے گئے تھے، کہنے لگے پہلے ہی کہ میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے بتا دوں میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. میں گواہ ہوں، میرے ساتھ گئے تھے وہ نا اپنی شادی کے لیے. تو میں توکل کرتا ہوں پولیو والے. میں نے کہا بھائی بچہ تو پیدا ہونے تھے، وہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے پتہ نہیں کس قسم کا آدمی ہے یار یہ. تو میں نے اس کو بولا آئندہ تو رشتہ لینے کے لیے جائے گا نا، بولوں گا میں، تو خالی سننا بیٹھ کے، ورنہ تیری شادی نہیں ہوگی. سمجھتے ہو؟ تو خیر، قالوا ارجع واخاه ياتوك بكل سحار علیم، ہر طرح کا جادوگر کو لے کر آئیں گے. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، اللہ کہتے ہیں خاص وقت میں سارے جادوگر جمع ہو گئے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں کو ترغیب کے لیے کہا گیا بتاؤ کیا تم بھی جمع ہوگے. یہ ترغیبی امر ہے، یعنی جمع ہو تم، بہت زبردست مقابلہ ہونے والا ہے. اچھا خاصا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا. پھر وقیل لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، فرعون نے کہا ہم جادوگروں کو فالو کریں گے، اگر وہ غالب آ گئے تو ہم بھی یہ مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. سارے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو جمع کر لیا گیا. فلما جاء السحرة، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا نا، اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو رہا ہے، جادوگر کو اندازہ ہوا بھائی یہ چھوٹا موٹا مقابلہ نہیں ہے. فرعون کے پاس آ کے کہنے لگے ان لنا لاجرا، سر کچھ کمیشن بھی ملے گا اس میں، یا خالی پیلی کا فری پھوکٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ بھائی یہ انسان کی نیچر ہے نا. جیسے میں جب ہوٹلوں میں جاتا ہوں کھانا کھاتا ہوں نا، تو مجھ سے اگلوایا جاتا ہے کیسا لگا کھانا، میں کہتا ہوں بہت اچھا، اس کا کوئی کمیشن نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ جو بالی ووڈ کے ایکٹر ہوتے ہیں نا، یہ جب کسی جنرل اسٹور میں ایک کھجور بھی کھائے نا، ہمارے ایک دوست ہے تاجر، اس نے بالی ووڈ کے ایکٹر، میں تو وہاں کئی کھجوریں کھایا نا، ویڈیو بھی بنائی، وہ تو میرے دوست ہیں، کہا کہ بالی ووڈ کا ایک ایکٹر ایک کھجور کے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے لیتا ہے ایک ایکٹر، کہ ہم نے آپ کی کھجور کھائی ہے، تصویر آئے گی. تو فرعونیوں نے بھی یہ کہا، وہ جادوگروں نے، ان لنا لاجرا، سر کچھ پیسے ویسے بھی ملیں گے ہمیں اس کے، یا فری پھوکٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے. ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے. قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں ملے گا، ٹھیک ٹھاک پیسہ ملے گا، ڈالر ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ڈالر ملیں گے. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور پیسہ تو بعد کی بات ہے، تمہیں میرا قرب ملے گا، رائل فیملی میں شامل ہو جاؤ گے تم. جو وی آئی پی کارڈ ہوتے ہیں نا، جو خاص رائل فیملی کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، بغیر پرمیشن کے محل میں انٹری، یہ سب کو کارڈ مل جائے گا.
کیونکہ تم میری حکومت بچانے کا ذریعہ بنو گے تو تمہیں عہدے ملیں گے, خالی پیسہ نہیں ملے گا. تو جادوگر تو بڑے مزے سے آ گئے. پھر قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون, مقابلہ ہوا. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے, جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا. سورہ طٰہٰ میں اور ڈیٹیل ہے, وہاں آتا ہے کہ جادوگر جو ہے نا, جب مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے آئے نا, تو جادوگروں کے دل میں حضرت موسیٰ کے چہرے کی رونق اور ان کے نور کو دیکھ کر ایک خوف پیدا ہوا. چہرے کے, پیغمبروں کے چہرے پر ایک روب ہوتا ہے, نور ہوتا ہے. جادوگروں کے چہرے پر نحوست ہوتی ہے. کبھی کوئی جادوگر نورانی دیکھا آپ لوگوں نے؟ ہے سڑے ہوئے ہوتے ہیں نا سارے جادوگر, گھوں بدبو کھاتے ہیں گٹر کے ڈھکنوں میں, اور پتہ نہیں قبرستانوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہاں کہاں. کوئی قبر کا ڈھکن اٹھاؤ اس میں سے نکلتا ہے, 30 دن سے بیٹھا ہوا تھا, نہایا نہیں تھا. تو جادوگروں نے جب موسیٰ کلیم اللہ کے چہرے کے نور کو دیکھا نا, اور ان کی دعوت بھی سن چکے تھے یہ, ان کو خوف پیدا ہوا کہ, اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہہ دیا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, دیکھو اللہ پہ جھوٹ مت باندھو, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, ایسا نہ ہو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے, آج مجھے ہرانے کی کوشش مت کرنا. وہ ڈر گئے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, قرآن کہتا ہے جادوگروں میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئی کان میں, ابے بھائی ایسا نہ ہو لینے کے دینے پر, کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو جاری تھا نا, ان کو پتا تھا پیغمبر آتے ہیں اور آخری نبی تو اب تک نہیں آئے, تو ان کو ڈر تھا کہ وہی سچی مچی کے پیغمبر ہی نہ ہو کہیں یہ. تو فتنازعوا امرهم بینہم, قرآن کہتا ہے جھگڑا ہو گیا جادوگروں کا آپس میں. کوئی کہہ رہا ہے بھائی نکل لے پتلی گلی سے یہاں سے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھائی ہم رہیں گے, فرعون مارے گا, صحیح ہے نا, پوری قوم کا مسئلہ ہے, پوری قوم بولے گی سب کو مروا دیا تم لوگوں نے. آپس میں نا کانا پھوسی ہو رہی ہے. پھر جادوگروں نے مشورہ لیا کہ بھائی اس طرح تو نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے, کیونکہ جب آپ کانفیڈنٹلی مقابلہ نہیں کرتے تو ہار آپ کا مقدر ہوتی. یہ ایسے ہی جیسے ریسلنگ کے کٹہرے میں لا کے آپ کو کھڑا کر دیا, اب آپ کہہ رہے ہو لڑوں کہ نہیں لڑوں. بھائی ایک فیصلہ کر, یا تو بھاگ جا, اور لڑنا ہے تو پھر مضبوطی سے لڑ. کیا خیال ہے؟ اگر تو کنفیوژن میں لڑے گا تو پھر تو ہارے گا لازمی. تو قرآن کہتا ہے فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى, اور پھر متفق ہو کر کہنے لگے ان ھذان لساحران, اصل میں یہ دونوں پکے جادوگر ہیں, یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, یعنی اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو, ایک ٹاسک پہ جمع ہو جاؤ. تو یہ دونوں جادو کے زور سے ہم سب کو نکالنا چاہتے ہیں. فاجمعوا کیدکم, تدبیر کو جمع ہو کے کرو, ایسا نہ ہو اس کی رائے کچھ اس کی رائے کچھ, ایسے کام نہیں بنے گا. ثم اتوا صفا, پھر صف بستہ ہو کر یک بارگی موسیٰ پہ حملہ کرو. وقد افلح اليوم من استعلا, اور کہنے لگے آج جو مقابلہ جیت گیا وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا, کیونکہ فرعون کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں کیا بنا ہوا ہے؟ موسیٰ بنے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ کی نظر میں بہت عالی مقام حاصل ہو جائے گا, چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے. اس لیے سب متفق ہو کے وار کرو. تو پھر کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, اے موسیٰ تو پہلا وار کرے گا یا ہم وار میں ابتدا کریں. یہ بھی ہوتا ہے سامنے والے پہ روب لینے کے لیے کہ بھائی ہمیں ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو پہلے بیٹنگ کر یا ہم پہلے بیٹنگ کریں. یہ ٹاسک واسک بھی نہیں, آپ نے بیٹنگ کی تو بھی ہم جیتیں گے, ہم نے بالنگ کی تو بھی ہم, ہوتا ہے نا دو ٹیموں میں, ہم ہی جیتیں گے. تو یہ بھی سامنے والے پہ بھرم. اس سے پتہ چلتا ہے جب کسی سے لڑائی کیا کرو نا تو یا تو کرو نہیں, کرو تو پھر پورے بھرم کے ساتھ کرو, عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں ہوتی. اور گھر میں بھی ایسا ہی ہے, پڑھنا نہیں کیا کرو, لیکن جب کرو تو پھر ایسی کی تیسی. یہ دوسری شادی والوں کو تو خاص طور پہ میں کہتا ہوں وہ دوسری شادی نہیں کرو بھائی, تمہارے دم نہیں ہے. کرنی ہے تو پھر یہ نہیں بیگم میں کر لوں, ایک دم جھاڑ پڑی ہو, میں تو مذاق کر رہا تھا, پھر میں کر لوں, پھر جھاڑ پڑی, ابے بھائی یہ ٹارچر کر رہے ہو بھائی, نہیں کرو, تم کرنا ہے ایسی کی تیسی, تو یہ ایسی کی تیسی یاد کر لو. خیر, فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا, کہنے لگے آج جو یہ مقابلہ جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی میں نے کرنا کیا ہے, وہ تو اللہ کے کہنے پہ آگے کھڑے ہو گئے نا, ان کو تھوڑی پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرمایا القوا ما انتم ملقون, تم کرو بھائی جو کرنا ہے, ہمیں کیا پتا ہم نے کیا کرنا ہے, میں کوئی جادوگر تھوڑی ہے جو ہم مقابلہ کرنے آئے ہو, ہم تو
ہر چیز میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پہ ڈالی. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ, اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم, اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ, آج ہم ہی غالب آ کر رہیں گے. اب وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگیں. قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, حضرت موسیٰ کو دل میں گھبراہٹ ہوئی. انسان تھے نا, بشر تھے, طبعی خوف تو ہوتا ہے نا انسان کو سانپ دیکھ کے. تو ایک دم خوف جب دل میں پیدا ہوا, اللہ کہتے ہیں قلنا, خوف اس لیے بھی پیدا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اور آزمائشوں میں ڈال دے, ابھی ہمیں مقابلہ نہ جتوائے. وہ یہ بھی تو اللہ نے وعدہ تھوڑی کیا ہے, انجام ہمارے حق میں ہے لیکن کب ہے یہ تھوڑی پتہ ہے ہمیں. تو کیا پیارے الفاظ ہیں. اللہ کہتے ہیں قلنا, ہم نے کہا اے موسیٰ, قلنا لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کا مقابلہ کون جیتے گا؟ آج کا مقابلہ تو جیتے گا. کرنا کیا یہ تجھے نہیں پتا, لیکن یہ خبر ہم تجھے دے دیں, آج پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ تیرا پلڑا بھاری ہوگا. آج میں تجھے ہارنے نہیں دوں گا. کیسے اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ القی ما فی یمینک, اے موسیٰ یہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے نا, یہ کیا کر دے؟ زمین پہ ڈال دے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی معجزے میں پیغمبر کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا, یہ خالصتاً کس کا کام ہے؟ اللہ کا. القی ما فی یمینک, اس کو تو زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا, حضرت موسیٰ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ڈال دے اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. اللہ کو یہ تھا کہ موسیٰ بہت زیادہ خوف میں آ گئے ہیں, اتنے سانپ حملہ کر رہے ہیں, اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا تو زمین پہ ڈالے گا یہ سب اس کو کھا جائیں گے. تسلی دے دی اللہ نے, یہ ختم ہو جائیں گے 1 منٹ میں. بھائی اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی تو عمل کرا سکتا تھا نا. اے موسیٰ یہ لاٹھی تو زمین پہ ڈال, بس وہ ڈال دیتے اور لاٹھی سانپ بن کے کھا لیتی سب کو. اللہ نے پیشگی خوشخبری دی ہے حضرت موسیٰ کے خوف کو دیکھ کر کہ اے موسیٰ گھبرا نہیں, آج تو یہ جنگ جیتے گا. اور کیسے جیتے گا؟ زمین پہ لاٹھی ڈال, اور مجھے پہلے کہہ رہا ہوں تو زمین پہ لاٹھی ڈالے گا اور یہ لاٹھی سانپ بن کے ان کو فوراً کھا جائے گی. پوری تسلی دی اللہ تعالیٰ نے. انما صنعوا کید ساحر, اے موسیٰ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ جادوگر کی تدبیر ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, جادوگروں کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا. پیغمبر کے مقابلے میں جادو جیت جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی لمبی تسلی دی. قرآن کہتا ہے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, جو جھوٹ انہوں نے گڑھا تھا نا, اس سانپ نے اس جھوٹ کو کھانا شروع کر دیا. جھوٹ کا مطلب نظر کا دھوکا تھا, حقیقت میں لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی. جادوگر حقیقت چینج نہیں کر سکتے, اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, سب شعبدے بازیاں ہوتی ہیں. تو وہ حقیقت میں سانپ بن گئی, اژدہا بن گئی. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی نا, وہ اوریجنل میں کیا بن گئی؟ اژدہا بن گئی اوریجنل میں. تلقف فاذا هي تلقف ما يافكون, اللہ کہتے ہیں جھوٹ انہوں نے گڑا تھا نا, اس کو نگلنا شروع کر دیا, اس نے ٹک 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 کھانا شروع کر دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, یہ بڑے بلاغت والے الفاظ ہیں. جیسے ہی لاٹھی سانپ بنی ہے, قرآن کہتا ہے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا. یعنی سجدے میں گئے نہیں ہیں, لاشعوری طور پر سجدے میں گر گئے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اصل میں قرآن اصل میں تو خود ہی سجدہ کیا تھا, کسی نے دھکا تھوڑی دیا تھا ان کو. جادوگر جادو کی حقیقت جانتے تھے, ان کو پتا تھا کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنانا ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ حقیقت میں کیسے سانپ بن گئی؟ تو 100% یقین ہو گیا بھائی یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. عام آدمی پہ تو کنفیوژن ہو سکتی ہے نا کہ بھائی جادو کے مقابلے میں جادو, تو یہ موسیٰ یہ اللہ کا کام ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. فوراً ایک دم دھڑام سے سجدے میں گرے ہیں اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لے آئے اور وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کیونکہ فرعون کہتا تھا میں بھی کیا ہوں, وہ فوراً بات چینج کر لیتا, دیکھا جو میں کہہ رہا تھا انہوں نے بھی
وہی ہے نا جیسے وہ دعویٰ چینج کیا, میں بھی تو یہی دعویٰ کر رہا تھا جو مفتی صاحب کر رہے تھے. تو فرعون یہ کہہ سکتا تھا دیکھا رب العالمین پر ایمان لیا, اور رب العالمین کون ہے؟ میں ہوں. اب تو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ اب تو میرا اور یقین ہو گیا. تو جادوگروں نے فوراً ایکسپلینیشن پیش کر دی کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے, وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون کو موسیٰ اور ہارون رب نہیں مانتے, سردے میں گر گئے. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم, فرعون نے دیکھا یہ تو سارا معاملہ جن کو میں اپنا وکیل بنا کے لڑوانے کے لیے لایا تھا وہی سجدے میں گر کے ایمان لا رہے ہیں موسیٰ اور ہارون پر. اتنی بڑی ذلت زندگی میں فرعون نے کبھی دیکھی نہیں تھی. فوراً دھمکیوں پہ اتر آیا, آمنتم لہ قبل ان آذن لکم, میری پرمیشن کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے. یہ سیکولر اور لبرل قوتیں جو ہیں نا یہ ویسے براڈ مائنڈڈ ہوتی ہیں لیکن انہوں نے انسانیت کو جکڑا ہوا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. فرعون نے کہا میری پرمیشن کے بغیر کیسے ایمان لے آئے. اور اصل بات کیا ہے, انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, اصل میں یہ سب نورا کشتی. میں کل بیان میں کہا تھا نا جب نیگیٹو انسان سوچتا ہے نا تو ہر پازیٹیوٹی میں نیگیٹیوٹی تلاش کرتا ہے. فرعون نے کہا ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ نورا کشتی ہے, یہ لکبیرکم, یہ موسیٰ بڑے جادوگر ہیں, یہ چھوٹے جادوگر ہیں. ان دونوں نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہم دونوں مقابلہ کریں گے, ہم ہار جائیں گے, لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ پھر ہمارا کمیشن الگ کر دینا, کچھ سیٹیں ہمیں دے دینا. سمجھ میں, صدارت کم از کم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. تو انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یہ نورا کشتی ہے. اللہ نے یہ الزام بھی بری کر دیا. کیسے؟ فرعون نے کہا کہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا, سولی دے دوں گا سب جادوگروں کو جو بھی سینکڑوں ہزاروں آئے تھے. کیونکہ یہ نورا کشتی ہے, تم عہدے کی لالچ میں یہ کر رہے ہو. اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو نورا کشتی میں جہاں زیادہ مال ملتا ہے انسان ادھر کو لڑکتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ فرعون نے جب ان کو کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا سب کو, تو جادوگر کہتے کہ یار ادھر زیادہ سہولت مل رہی ہے تو دوبارہ کدھر کو پلٹ جاؤ, موسیٰ فرعون کی طرف چلے جاؤ. وہ عہدے دے رہے تھے لیکن اب زندگی نہیں بچ رہی تو کیا کریں گے. تو اللہ نے یہ الزام بھی بری کر دیا موسیٰ سے کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے. نورا کشتی ہوتی تو قتل کی دھمکی پر جادوگر اپنے ایمان سے یو ٹرن لے لیتے. جادوگروں نے جواب میں کہا کہ لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, تو اگر ہمیں کھجور کے تنوں پہ سولی پہ لٹکا دیتا ہے نو پرابلم, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اے فرعون ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل دیکھے ہیں, اتنے واضح دلیل ہم نے دیکھ لیا یہ اللہ کا پیغمبر ہے, اب ہم اس پیغمبر پر تجھ جیسے بادشاہ کو ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے. فقضی ما انت قاض, تو کہہ رہا ہے کہ تو کھجور کے تنوں پہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکائے گا, اس سے بھی زیادہ کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. کتنے کانفیڈنٹلی یار بات کر رہے ہیں نا. اور پھر آگے دلیل کیا دے رہے ہیں, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا, آگ میں پھینک دے گا تو کتنی دیر جلے گا انسان. لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ کیا کرے گا, سب سے پہلی بات ہماری اس گناہ کی مغفرت کرے گا جو ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ کیا. ہمیں تو ڈر یہ ہم پر عذاب نہ آ جائے کہ ہم ایک پیغمبر سے لڑے ہیں, ان کو ہرانے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں اس توبہ کے نتیجے میں سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا, اللہ توبہ سے سارے گناہوں کو معاف. تو پیغمبر کا جو ہم نے مقابلہ کیا نا یہ گناہ بھی ہمارا معاف ہو جائے گا. اور واللہ خیر و ابقا, ہم موسیٰ پر ایمان اللہ کے لیے لے کر آئے ہیں, موسیٰ کے لیے نہیں لائے. یہ تو خود میسنجر ہے, یہ تو نمائندہ ہے کسی کا. تو اپنا مقابلہ موسیٰ سے نہ کرا, تیرا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے, اللہ سے ہو رہا ہے. تو ہم اللہ کو تجھ پر ترجیح دیں گے. کیوں؟ واللہ خیر و ابقا, اس لیے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو اجر بھی تجھ سے زیادہ دے گا. اور ابقا, تو اگر جتنا بھی دے گا تھوڑے دنوں کا ہے, مر جائیں گے ختم, اور اللہ جو دے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. دیکھو